شکیل کار صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنازع ہے یہ کہیں نہ کہیں عالمی جنگ کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور کیونکہ نہ صرف ایران بلکہ سے دیگر جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں اور دیگر کنٹریز بھی اس پہ جو ہے ان پہ افیکٹ پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں عالمی جنگ تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی حد تک اس میں ممالک شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران پہلے ہی بارہا آگاہ کر چکا تھا کہ اگر ایران پر اسرائیل نے یا امریکہ نے حملہ کیا تو پھر جہاں جہاں پر امریکی تنصیبات ہیں، امریکی اڈے ہیں یا امریکی فوجی بیٹھے ہیں تو وہاں پر حملہ ہوگا، جوابی کارروائی ہوگی۔ اور ایران میں جو ہی اسرائیل نے حملہ کیا امریکہ کی سپورٹ سے، تو فوری طور پر ایران نے اس کا جوابی حملے کیے، کویت میں، یونان، اسی طرح یو اے ای میں اور باقی جو دیگر قطر وغیرہ میں۔ تو اس کی بات کی اب تصدیق بھی ہو چکی ہے مختلف ذرائع سے کہ ایران نے ان 3-4 جو خلیجی ممالک ہیں جہاں امریکی اڈے تھے، تنصیبات تھیں، ان کی فوجی تنصیبات تھی، تو ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اور اب چونکہ بار بار امریکہ نے ابھی بلکہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ان کا بیان بھی آ چکا ہے کہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یا حملہ ہوا ہے اسرائیل نے کیا تو امریکہ کی فل سپورٹ اس کو حاصل ہے، یعنی کہ امریکہ اس کے ساتھ مل کے یہ کارروائی کر رہا ہے۔ تو اب یہ جنگ جو ہے وہ ہم اسے عالمی جنگ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک کافی حد تک پھیلنے والی جنگ ہے، صرف خلیج نہیں بلکہ اس کا پاکستان پر بھی اثر پڑنا ہے، اور اسی طرح جو باقی یورپی ممالک ہیں ان پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اور چونکہ پاکستان پہلے ہی انڈیا اور افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، جب آئے روز پاکستان پر مداخلت کی جاتی ہے پاکستان کی حدود میں اور کارروائی کی جاتی ہے، تو اس پہ پاکستان کی افواج دونوں اطراف سے پہلے ہی مصروف ہے، انگیج ہے۔ تو اب ایک بارڈر بچتا تھا اور بلوچستان سے ایران کی طرف، تو وہاں پر بھی اب یقیناً پاکستانی افواج نے اپنی جو سیکورٹی بڑھائی ہوگی اور اپنی نقل و حرکت میں اضافہ کیا ہوگا۔ اور یہ اب لگ جیسے رہا کہ یہ ایران نے ابھی تک جو ہے باقاعدہ طور پہ جس طرح بھرپور طریقے سے پہلے اس نے جواب دیا تھا، ابھی تک وہ جواب شروع نہیں ہوا ہے۔ وہ صرف یہ چیک کر رہا ہے کہ اس پہ جو حملے ہو رہے ہیں، میزائل حملے ہو رہے ہیں، ان کی نوعیت اور شدت کس حد تک جاتی ہے۔ اور جس طرح ایران کے اندر سے جو اب تک حملے ہوئے ہیں اس میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک اسکول پر بھی حملہ ہوا 20 سال بعد کے جو ہے جہاں بحق ہونے کی اطلاع بھی آ رہی ہے۔ تو یہ امریکہ اور اسرائیل کو خیر ان چیزوں پہ وہ اب گزر چکے ہیں کہ ان کو کوئی شرمندگی ہو یا افسوس ہو کہ انہوں نے بیگناہ یا سویلینس کو نشانہ بنایا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل بہت آگے جا چکے ہیں۔ اور جیسا کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس ایران جو ہے وہ سب سے بڑا اس کے سامنے مد مقابل کھڑا ہے، اور اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ جنگ جہاں تک ممکن ہوئی اس کو لڑا جائے گا، بلکہ جو ایران کی دفتر خارجہ ہے ان کی طرف سے جو وزیر خارجہ کا بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا عباس عراقچی کا، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو حق دفاع ہے اس میں تمام تر فوجی وسائل جو ہے استعمال کریں گے۔ اور انہوں نے یہی یہاں تک کہا کہ مشرقی وسطیٰ کے جو ممالک ہیں جہاں جہاں پر وہ اپنے علاقوں کو امریکہ کے حوالے کیے ہوئے، امریکہ ان کی جو زمین ہے وہ استعمال کر رہا ہے ایران کے خلاف، وہ واپس لے لے، ورنہ ان کے اوپر بھی اسی طرح کارروائی ہوگی۔ جو ایران کے پاس حق دفاع ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جہاں جہاں امریکی اڈے امریکی تنصیبات ہیں ان کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو ابھی تک مکمل طور پر جو ایران میں یا باقی ممالک میں یا ایرانی جو میزائل ہیں وہ اسرائیل میں گرے ہیں تو کیا نقصانات ہوئے ہیں، ابھی اس کی تفصیلات جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، ہلاکتوں کی بھی، اور جو باقی عمارتوں کو یا فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچائے اس کی تفصیلات جو ہے وہ ایسا آ رہی ہیں، پھر اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ ابھی تک جو ایران میں جو اس کے پاس جو ایک سپر سونک جو میزائل ہے، پلاسٹک میزائل ہے، وہ ابھی تک اس نے استعمال نہیں کیے۔ وہ یقیناً پہلے کی طرح ویٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اپنا پورا زور لگا لے اور اس کے بعد وہ اپنا جوابی کارروائی کرے گا۔ اور اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی جب یہ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل پر حملہ ہوا تھا تو اس کی جو فوٹیج تھی یا اس کی جو تصاویر تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا سے باہر نہیں آئی تھی، اور دنیا کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ایرانی حملے سے یا جوابی کارروائی سے اسرائیل کے اندر کتنی تباہی ہوئی ہے۔ جی شکیل کار صاحب، بحرین اس کے علاوہ یو اے ای قطر پر میزائل داغے گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کی جانب سے کوئی ریسپانس آئے گا اور خاطر خواہ یہ جو سچویشن ہے وہ زیادہ کریٹیکل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے باقاعدہ طور پر سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین اور عراق سمیت کئی ممالک کی وزراء خارجہ سے ٹیلی فون سے رابطہ کیا ہے اور اس سے گفتگو کی، بتایا ہے کہ
ایران اس وقت جو ہے اپنی سالمیت کے تحفظ اور اپنے حق دفاع کے لیے وہ اپنا جو ممکن طور پر ہو سکتا ہے وہ اپنے حقوق استعمال کر رہا ہے، اور اپنے دفاع کے حوالے سے جہاں جہاں اس کو جو وہ اپنے جو اس کا دفاعی نظام ہے اس کو استعمال کرے گا، اور جہاں پر امریکی تنصیبات ہیں تو ان ممالک میں ایران جو ہے وہ اپنی کارروائی کرے گا، کیونکہ وہ اس کے حق کے جو دفاع ہے اس میں آتا ہے کہ جو ممالک بھی اپنی سرزمین دے چکے ہیں امریکہ کو تو وہ واپس لیں اور ان کو وہاں سے نکالیں، ورنہ پھر اسرائیل امریکہ کے ساتھ جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں ایران ان ممالک کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔